میرا نہیں، میرے شوہر اور رفیق الدین کا آپس میں دوستانہ تعلق تھا۔ میں اپنے شوہر کے رشتے سے اس سے اخلاقاً باتیں کیا کرتی تھی۔ تھانے دار نے کہا، میں نے تو تمہارے اور رفیق الدین کے بارے میں کچھ اور سنا ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، آپ نے جو کچھ سنا ہے اسے اپنی ذات تک محدود رکھیں، کسی پر کیچڑ اچھالنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ ہم قانون سے مجبور ہیں، جو کچھ ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں انہی کی روشنی میں ہم سوالات کرتے ہیں، اس لیے میں ایسا سوال کرنے پر مجبور ہوں۔ جناب، چادر اور چار دیواری کی شرم بھی ہوتی ہے۔ شرم کے پیش نظر کسی عورت سے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے جس سے اس کی توہین ہوتی ہو۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ رفیق الدین ایک بہت ہی نیک اور پارسا انسان تھا۔ میں اس کی بڑی عزت کرتی تھی۔ اگر وہ کسی کے ہاتھوں مارا گیا ہے تو یہ آپ کیسے سوچتے ہیں کہ اسے میں نے یا میرے شوہر نے ہلاک کیا ہے؟ بھلا اسے مار کر ہمیں کیا مل رہا ہے؟ تمہیں کچھ نہیں مل رہا، مگر تمہارے شوہر کو دلی اور دماغی سکون حاصل ہے۔ اب یہ خدشہ نہیں رہا کہ رفیق الدین تمہیں اپنی طرف مائل کرے گا اور تمہیں شوہر سے نجات مل جائے گی۔ جمالوں نے غصے سے دیکھا، پھر فوراً ہی نظریں نیچی کر کے بولی، آپ قانون کی کرسی پر بیٹھے ہیں، ہمیں گالی دے سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ اپنے طور پر جو کچھ بھی سوچ لیں، نہ ہمارا رفیق الدین سے دشمنی تھی اور نہ ہی رفیق الدین کے ساتھ جھانگا مانگا گئے تھے اور نہ ہی ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ رفیق الدین کے قتل کا کیس مجھے مل رہا تھا۔ میں اپنے طریقہ کار کے مطابق جمالوں اور اس کے شوہر چھوٹے بھائی کے سامنے فی الحال نہیں جانا چاہتا تھا۔ پہلے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ رفیق الدین کے دو ساتھی جو چانگا مانگا گئے تھے ان کے سامنے بھی میں نے اصلیت ظاہر نہیں کی تھی اور ایک اجنبی بن کر ملاقات کر رہا تھا۔ اس وقت میں جمالوں اور چھوٹو بھائی سے چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا، ان کی باتوں سے ان کے چال چلن کا اندازہ لگا رہا تھا، مگر جمالوں کے متعلق اندازہ لگاتے خود میرا چال چلن بگڑتا جا رہا تھا۔ جمالوں کو دیکھ دیکھ کر میرا دل کہتا تھا کہ مقتول رفیق الدین یقیناً اس پر دل و جان سے مرتا ہوگا، اس لیے شاید وہ مر چکا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر یہی خیال آتا تھا کہ دونوں میاں بیوی میں شاید بنتی نہیں ہے اور وہ گھر میں ایک دوسرے کی ضد بن کر رہتے ہوں گے، کیونکہ بظاہر وہ ایک دوسرے کی ضد تھے، یعنی جمالوں حور تھی اور چھوٹو بھائی لنگور تھا۔ لنگور سے مراد بالکل ہی بدصورت نہیں تھا، لیکن جمالوں کے حسن کے سامنے بالکل ہی مرجھایا ہوا سا اجاڑ سا نظر آتا تھا۔ جمالوں صحت مند تھی اور وہ مچھر تھا، یوں لگتا تھا جمالوں کی پھونک سے اڑ جاتا ہوگا۔ پھر یہ کہ ایسے شوہر خوبصورت بیوی کو پا لینے کے بعد احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں اور ان پر کڑی نظر رکھتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ جو عورت بہکنا نہیں چاہتی اسے بھی غصہ دلا کر خیر شعوری طور پر بہکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جمالوں اپنے شوہر سے تنگ آ گئی ہو اور ایک نئے ساتھی کی جستجو میں رفیق الدین کی طرف مائل ہو گئی ہو۔ کبھی چھوٹو بھائی نے اسے رفیق الدین کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ لیا ہو، پھر اس طرح دو رقیبوں نے جھانگا مانگا کے جنگلوں میں خونریز جنگ لڑی ہو جس کے نتیجے میں رفیق الدین مارا گیا ہو۔ ویسے سچ بات تو یہ ہے کہ چھوٹو بھائی جیسا مچھر آدمی رفیق الدین پر غالب نہیں آ سکتا تھا، اسے اس طرح سے ہلاک نہیں کر سکتا تھا جس طرح کہ رفیق الدین ہلاک ہوا تھا۔ اس پر سامنے سے لوہے کی سلاخ سے حملہ کیا گیا تھا اور یہ حملہ بڑا زوردار تھا کیونکہ پیشانی کا زخم نہایت ہی گہرا تھا۔ ایسا زبردست حملہ کرنے کے لیے ذرا ہاتھوں اور جسمی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ چھوٹو بھائی میں نظر نہیں آتی تھی۔ اگر اس کے مقابلے میں یہ کہا جاتا کہ جمالوں نے لوہے کے سریے سے حملہ کیا ہے تو یہ بات کسی حد تک قابل قبول ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بڑی صحت مند اور تگڑی تھی۔ میں نے اس کیس کی رپورٹ دوسرے پہلو سے بھی تیار کی اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ رفیق الدین اچھا صحت مند اور تگڑا تھا، اس کی بیوی بالکل دھان پان سی تھی اور اسی وجہ سے اس کی بیوی کا بیان ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کھاتی پیتی ہے، پھر اس کے بدن پر گوشت نہیں چڑھتا ہے۔ اس پر رفیق الدین اس سے بیزار رہتا تھا، رات رات کہیں غائب رہتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر جمالوں میں دلچسپی لے رہا ہے اور اس کے لیے اس نے چھوٹو بھائی سے دوستی کی اور اب چھوٹو بھائی کے گھر میں آنا جانا ہے۔ مقتول رفیق الدین کی بیوی زیبو کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو زیبو، جہاں تک جمالوں اور اس کے شوہر کا تعلق ہے، ہم
اس سلسلے میں اپنے طور پر معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ کیا تمہاری کوئی اولاد ہے رفیق الدین سے؟ ہاں، بیٹا ہے 2 برس کا۔ رفیق الدین کی اب جو بھی دولت اور جائیداد ہے کیا وہ تمہیں ملے گی؟ ہاں، دنیا والے تو یہی کہتے ہیں، مگر انہیں یہ کہنا چاہیے کہ رفیق الدین کے بیٹے کو ملے گی۔ میں نے کہا اس کا بیٹا ابھی 2 برس کا ہے، اس دولت جائیداد سے تمہیں ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پھر میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا بیمہ کرایا تھا جو تقریباً 50,000 روپے تک ہے۔ ہاں، 50,000 روپے بھی یوں سمجھو کہ مجھے ہی ملے گے، کیونکہ آپ کے کہنے کے مطابق میرا بیٹا 2 برس کا ہے، اور شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے بیمے کی رقم لینے، دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے قتل کرایا۔ واہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ عورت اس پر شبہ کیا جاتا ہے اور کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا سہاگ اجاڑ دے گی۔ زیب و برا ماننے کی بات نہیں، ہماری اس دنیا میں، ہمارے ہی ملک میں بعض عورتیں خود ہی اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہیں یا اپنے کسی آشنا سے قتل کرا دیتی ہیں، خود ہی اپنا سہاگ اجاڑ دیتی ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے ماتم کرتی ہیں۔ پھر تمہارے متعلق ایسا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ وہ ڈٹائی سے بولی۔ ہاں، سوچنے کو تو آپ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، آپ کو سوچنے سے کوئی نہیں روکے گا، لیکن میں نے اپنے شوہر کو نہ قتل کیا ہے نہ قتل کرایا ہے۔